کئی ہزار سال ہو گئے، ندیاں سوکھ جاتی ہیں، ندیاں اپنے رخ بدل دیتی ہیں، اس پانی کی کوانٹیٹی اور کوالٹی کم نہیں ہوئی، ویسی کی ویسی ہے۔ ماء مبارک ختم ہی نہیں ہوتا۔ برکت، النمو بڑھنا، برکت مانے بڑھنا، اور خیر کا ثابت رہنا، یعنی بڑھ رہا ہے اور وہ خیر موجود بھی ہے، ثابت بھی ہے۔ تو ماء زمزم ماء مبارکن، زمزم کا پانی مبارک پانی ہے۔ اور پھر اس پانی سے دھل کر کے آپ کے دل کو وہیں پلانٹ کر دیا گیا اور سینے کو جوڑ دیا گیا۔ عجیب بات ہے، ٹانکے کے نشانات بھی تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھلا ہوتا تو ہم آپ کے سینے پر آپریشن کے اسٹیچز کے نشانات دیکھتے، جیسے اسٹیچ لگائی، یہ سیا گیا ہے آپ کا، ہاں یہ بھی ہے، اسٹیچز پڑی ہوئی تھی، کیسے جبرائیل نے سلایا اس کو، جبرائیل نے سلایا اس کو۔ نشانات بھی نہیں رہتے، لیکن اللہ کو بتانا یہ تھا کہ آپریشن ہوا ہے، مانو یا نہ مانو آپریشن ہوا ہے، آثار تو موجود ہیں نا۔ جی جی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مکہ سے مسجد حرام سے بیت المقدس تک پہنچے۔ یہ سفر ویسے بھی بہت حیرت انگیز ہے، اس میں ایک اور حیرت انگیز بات ہے۔ کیا؟ کانا اعظم اجتماع فی تاریخ البشریہ، انسانی تاریخ میں سب سے بڑا اجتماع تھا یہ۔ جی، ایسا اجتماع کہیں ہوا ہی نہیں۔ مرے لوگ وہاں موجود ہیں، جو مر چکے ہیں سب زندہ وہاں موجود ہیں۔ عجیب و غریب بات نہیں ہے؟ کانا اعظم اجتماع فی تاریخ البشریہ، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہے یہ، کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہ السلام سارے انبیاء کرام موجود ہیں وہاں مسجد میں، اور سب باہر نکل کر کے دیکھ رہے ہیں ہمارے نبی کے انتظار، ہمارا نبی آ رہا ہے بولے تو سب منتظر ہیں۔ اور جیسے ہی آپ تشریف لائے آپ کو مصلی پر آگے بڑھا دیا گیا، آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اسی وجہ سے آپ امام الانبیاء ہیں۔ امام الانبیاء کا مطلب یہ ہوا اب کسی نبی کی شریعت قیامت تک نہیں چلنے والی ہے، اس لیے کہ چلتی امام کی ہے، مقتدی کی نہیں۔ جی، قیامت تک صرف آپ کی شریعت باقی رہے گی، اس لیے کہ آپ امام الانبیاء۔ اور کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ 2، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت سے، اور یہ نماز نفل نماز تھی اور 2 رکعتیں تھیں۔ جی، اور یہ سفر روح کے ساتھ ساتھ جسم کے ساتھ بھی تھا، روح مال جسد، اس لیے کہ عبد کا اطلاق، بندے کا اطلاق صرف روح کے اوپر نہیں ہوتا، روح مال جسد پر ہوتا ہے۔ تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ دور کی مسجد کیوں کہا گیا؟ نام لے لیتے، نام لے لیتے، اللہ تبارک تعالیٰ نے نام ذکر نہیں فرمایا، دور کی مسجد۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیچ میں ایک اور مسجد آنے والی تھی، جی، مسجد نبوی، اس وجہ سے حرم سے اسے دور کہا گیا، اس لیے کہ بیچ میں ایک اور مسجد آ گئی، مسجد نبوی۔ اللہ اکبر، 3 مسجدیں ہیں۔ حضرت شہر ابن حوشب جو ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، ایک صاحب نے جب ان سے پوچھا کہ میں کوہ طور جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کوہ طور پر جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، وہاں جا کر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 ہی مسجدوں کی طرف
زیارت کی غرض سے سفر کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ مسجد نبوی کو خاص کر کے قبر نبوی کی زیارت کے لیے بھی سفر نہیں کیا جا سکتا، وہ تو حج کے تابع ہے، وہ جی حج کے تابع ہے، وہ حج میں جا رہے ہیں تب اجازت ہے آپ قبر نبوی کی زیارت کرنے جا کر کے۔ ہاں تو 3 جگہوں کے علاوہ، 3 مسجدوں کے علاوہ چوتھی کسی جگہ پر زیارت کی غرض سے تقرب اللہ کے لیے شد رحال یعنی کجاوا نہیں کسا جا سکتا، یعنی سفر نہیں کیا جا سکتا، زیارت کے لیے وہاں نہیں جایا جا سکتا۔ وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ المسجد الحرام، المسجد الاقصی اور المسجد النبوی۔ مسجد حرام کا ثواب ایک نماز کا 1,00,000 کے برابر، اور مسجد نبوی کا ایک وقت کی نماز کا، ایک نماز کا ثواب 1,000 نماز کے برابر، اور بیت المقدس میں ایک نماز 250 نماز کے برابر ہے، جی 250 نمازوں کے برابر ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا باربع صلوات فیہ، حدیث صحیح ہے کہ میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں، صلاۃ فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد میں ایک نماز یعنی مسجد نبوی میں باربع صلوات فیہ، بیت المقدس میں 4 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک وقت کی نماز 4، ایک نماز 4 نمازوں کے برابر، تو 4 نمازوں کا 1/4 کتنا ہوتا ہے؟ 250 ہوا ہی نہیں، 250 ہوا۔ تو مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر، مسجد نبوی میں 1,000 نماز کے برابر، اور بیت المقدس میں 250 نماز کے برابر، جیسے کہ یہ حدیث بتا رہی ہے صلاۃ فی مسجدی ھذا باربع صلوات فیہ، میری اس مسجد میں ایک نماز بیت المقدس کی 4 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عام طور پر کیا سمجھا جاتا تھا؟ 500، یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مسجد، یہ مسجد اقصی، یہ سلیمان علیہ السلام کے ذریعے بنوایا تھا جی، اور اس کے ارد گرد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں، دنیاوی برکتیں بھی اور روحانی برکتیں بھی، بڑی برکتیں۔ ہاں ارض شام جو ہے، یہ شام کا پورا علاقہ فلسطین کا، اللہ تبارک و تعالی نے 5 آیات کے اندر قرآن حکیم میں ارض شام کی برکتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جی، 5 آیتوں میں کہ ارض شام میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں فی 5 آیات۔ ایک آیت ہے سورہ اعراف کی، ایک آیت ہے سورہ سبا کی، ایک یہی بنی اسرائیل کی، اور دو انبیاء میں ہیں، سورہ انبیاء میں 2 ہیں۔ اس طریقے سے 5 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارض شام کی فضیلت کا ذکر فرمایا ہے کہ ارض شام بہت ہی بابرکت اور بہت سی زیادہ بافضیلت ہے۔ صرف بارکنا حولہ، یہاں پہلے یہودی رہتے تھے جی، یہاں یہودی رہتے تھے پہلے، لیکن انہوں نے 2 مرتبہ شرارتیں کی، اور دونوں مرتبہ شرارتوں کے بعد ان کو 2 مرتبہ عذاب میں مبتلا کیا گیا جی۔ پہلی مرتبہ بابل کا بادشاہ بخت نصر آیا، اس نے ان لوگوں کو بے دریغ قتل کیا جی، پھر روئے گڑ گڑائے، یہاں تک کہ ہزاروں لوگوں کو قتل کرنے کے بعد مردوں، عورتوں، بچوں سب کو پکڑ کر کے بابل لے گیا، غلامی کی چکی میں پستے رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ اللہ نے ان پر رحم فرمایا تو ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل کے اوپر حملہ کیا اور سب کو چھڑا کر کے لایا اور پھر یروشلم میں بسایا۔ ان کی عادت ہے
کچھ دنوں تک یہ صحیح رہتے ہیں، پھر ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، پھر ان کا دماغ خراب ہوا۔ اللہ نے فرمایا تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد کرو گے اور 2 مرتبہ ہم تم پر عام عذاب نازل فرمائیں گے۔ جی، تو دوسری مرتبہ کیا ہوا؟ جب انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام وغیرہ کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے رومی بادشاہ ٹائٹس کو ان کے اوپر، ٹائٹس اس کا نام تھا، اس کو مسلط کر دیا۔ اس نے بے دریغ ان کو قتل کیا، یہاں تک کہ بیت المقدس کو اس نے زمین بوس کیا، توڑ دیا اس نے۔ اللہ فرماتا ہے جب دوسری مرتبہ انہوں نے سرکشی کی تو ہم نے اپنے طاقتور بندوں کو ان کے اوپر بھیج دیا۔ عبادی نہیں کہا، عباد لنا کہا، لنا لام کی فصل ہے، ہمارے بندے تھے لیکن ہمارے نافرمان بندے تھے، غیر مسلم تھے، وہ دونوں غیر مسلم تھے۔ نقطہ یہ ملا کہ اگر اسلام کے ماننے والے پٹری سے ہٹتے ہیں تو ان کو اوپر ان لوگوں کو مسلط کر دیا جاتا جو مسلم نہیں ہوتے، اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ جی دیکھیں، اللہ اکبر، فرمایا گیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ پہلی مرتبہ ان کے اوپر جب عذاب آیا ان کی شرارتوں کی وجہ سے تو ہم نے اپنے بندوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، یہ ان کے گھروں میں گھس جائے۔ جوس کا مطلب ہوتا ہے جوس التردد، آنا جانا۔ یہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، مار رہے ہیں ان کو کمرے میں لے جا کر کے ریپ کر رہے ہیں، ان کا بچوں کو قتل کر دے رہے، آ رہے جا رہے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ جوس کا مطلب ہوتا ہے تردد، آنا جانا، تمہارے گھروں میں گھس گئے ہو، تمہاری عزت و ناموس کی مٹی پلیت کر کے رکھ دی انہوں نے۔ جی گھروں میں گھس جانا، عورتوں کی عصمت دری کرنا، بچوں کو قتل کرنا، آ جا رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ جوس التردد، فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہو کر رہا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر انہوں نے توبہ طائب کیے اور کچھ اچھے بن گئے۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم نے ان کو مال بھی دیا، بیٹے بھی دیے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، بہت بڑی تعداد بھی ان کی بنا دی۔ اللہ پھر فرماتا ہے اس کے بعد ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کرو گے تو اپنے لیے اچھائی کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر برائی کرو گے تو وہ تمہارے لیے ہی ہے، ہمارا اس میں کیا بگڑنے والا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسری پیشین گوئی کا وقت آیا تو وہ تمہاری مسجدوں میں گھس گئے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ایک بات ذہن نشین رہے کہ مسجدیں مسلمانوں کا، مومنوں کا روحانی مرکز ہیں، مراکز ہیں۔ وہ تمام لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کو ان کی مسجدوں سے کاٹ کر رکھ دیا جائے۔ جی آدمی اپنے مرکز سے کٹ جائے تو کٹی پتنگ ہو جاتا ہے، جیسے ڈور سے کٹ جائے۔ گویا کہ مسجدیں مسلمانوں کو جوڑے رکھتی ہیں، یہ ڈور ہے، جیسے پتنگ کا ڈور اگر ٹوٹ جائے تو پتنگ پتہ نہیں کہاں جا کر کے گرتی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ایسے ہی مسجدیں مسلمانوں کا روحانی مراکز ہیں، اس سے مسلمانوں کے قلوب جڑے رہتے ہیں، اتحاد باقی رہتا ہے۔ اور اگر مسجدوں سے مسلمانوں کو کاٹ دیا جائے تو پھر ان کی حالت کٹی پتنگ کی ہو جاتی ہے جو ڈور سے کٹ گئی ہو۔ جی وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا، مسجدوں میں گھس گئے، مسجدوں میں گھس گئے۔ اللہ، پہلے بھی داخل ہوئے تھے پھر داخل ہو گئے، کما دخلوا اول مرہ۔ تو پہلا فتنہ ایشیا سے، دوسرا فتنہ روم سے، یورپ سے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها، اور